بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں باب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پورا ہوا اور اس کے بعد 12واں باب شروع ہوتا ہے اور یہ 12واں باب جو ہے یہ مبحث اول کو مکمل کرتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اعمال کا ملکات سے جوڑ بتایا ہے، اور ملکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت جو انسان کے نفس میں راسخ ہو جائے۔ ایک ہے تصور اور ایک ہے حال اور ایک ہے ملکہ۔ تصور فقط انسان کا خیال ہے، اور تصورات کا عالم بہت وسیع ہے، اس لیے اس پہ شریعت نے ایک حد تک تو پابندی لگائی ہے اور انسان کو سمجھایا ہے، لیکن اس پہ عمومی طور پہ احکامات مرتب نہیں کیے۔ مثلاً ایک آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ سود کے ذریعے اپنی آمدن میں اضافہ کرے گا، تو اس آدمی کا تصور ہے۔ شریعت گرفت کرے گی جب وہ پکا ارادہ کر لے اور طے کر لے کہ بالکل آج بینک میں جا کے سود پہ سائن کر دینے، اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مر جائے گا غربت سے، فاقہ پڑ گیا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے اگر کوئی آدمی مجبوراً سود میں مبتلا ہو گیا تو اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو ایک اور آدمی کے لیے ہو سکتا ہے۔ الاشباح والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، اس اصول کو۔ پھر ایک ہوتا ہے حال، اور حال یہ ہے کہ جب تک اس میں چیز راسخ اور پکی نہ ہو جائے۔ رسوخ آ جاتا ہے چیز میں، اور رسوخ کبھی کبھی محبت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، اور ایک آدھ مرتبہ کوئی چیز آئی حال میں گزر گئی۔ ایک آدمی نے مثلاً چوری کر لی، یہ اس کا حال تھا، اور اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی، اس کے نفس پہ خواہشات کا غلبہ ہوا، پیسے کا غلبہ ہوا، تو اس نے چوری کر لی، ایک آدھ مرتبہ دو چار مرتبہ کر لی، اس کا حال ہے۔ ابھی تک کہ ملکہ اس میں راسخ نہیں ہوا۔ یہ حال جب پکا ہو جائے تو اسی طرح ہے جیسے کچا برتن آگ پہ چڑھ جائے تو آگ اسے پختہ کر دیتی ہے، اس کو ملکہ کہتے ہیں۔ اور ملکات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ حال خود بخود چھلکتا ہے۔ حب عربی میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ محبت کو، اور اصل میں حب کہتے ہیں پانی کے پیالے میں جو چیز ہے اس کا چھلک جانا۔ تو جو محبت ہوتی ہے یہ چھلکتی ہے۔ کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، اس کے اطوار، حالات، عادات، اٹھنے بیٹھنے کی طریقے، وقت، پیسے کا خرچ، یہ سب چیزیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو نظر والا ہوتا ہے وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے، کہتا ہے صاحب آج کل کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ اتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صبح جلدی کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ شام کو دیر سے کیوں آتے ہیں؟ جس آدمی پر جس چیز کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے وہ چھلکتا ہے، اور حال اگر راسخ ہو جائے تو یہ ملکہ بن جاتا ہے اور پھر وہ چھلکتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کو گاڑیاں اچھی لگتی ہیں، ایک دو چار مرتبہ اس نے دیکھ لی گاڑی، اسے اچھی لگی،
ہوتے ہوتے اس کی روح میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے کہ یار گاڑیوں جیسی اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں، تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں گے، یہاں سے بس کیجئے 10 میل پہ آپ جا رہے ہیں، جو گاڑی اسے کراس کرے گی وہ مڑ کے دیکھے گا۔ اب آپ کہتے ہیں میں بیٹے بات آپ سے کر رہا ہوں اور بچہ اس گاڑی کی محبت میں ان کی رفتار ہے، یہ حال جو تھا اس کا ملکہ بن گیا اور راس ہو گیا۔ تو اختیار میں جو گزشتہ باب نے حضرت رحمۃ اللہ بیان کیا تھا کہ انسان کے اختیاری اعمال جو ہیں وہ نفس کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور پھر انسانی نفس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، تو یہ اعمال نفس کے ساتھ جب چمٹتے ہیں تو اس وقت تو ایسی حالت نہیں ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ یہ چمٹنا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ پورے کا پورا اس کا حال بن جاتا ہے۔ اسی سے اچھے اخلاق بھی بنتے ہیں اور اسی سے برے اخلاق بھی بنتے ہیں۔ ایک آدمی غصے میں کسی کو برا کہہ دیتا، پھر ہوتے ہوتے وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا، تو وہ پھر حال ہو جاتا ہے جو غالب نے کہا کہ تلخی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی، یعنی جس سے اس کا واسطہ پڑا ہے اس نے آ کے مجھے کہا کہ یہ تمہارا دوست ہے نا اتنا بد اخلاق ہے، اتنا خراب ہے، وہ بولتا ہی ایسے، وہ بات ہی ایسے کرتا ہے، بات بات پہ توہین کرتا ہے، تو وہ چیز جو اس نے حال کے طور پر اپنائی تھی ہوتے ہوتے اس کے نفس نے اسے چمٹا لیا، اس کا ملکہ بن گیا۔ جب ملکہ بن گیا تو بغیر کسی وجہ کے بھی وہ گالی دے گا، بغیر کسی وجہ کے بھی۔ تو کسی نے کہا کہ خان صاحب آپ بہت گالیاں دیتے، اس کا یہ کون کہتے، اس کا فلاں کہتے، اس کا فلانا، میں کب گالی دیتا ہوں؟ تو یہ جو ملکہ ہے نا، حال اس کا جب ملکہ بن جاتا ہے تو نفس سے ایسی چیزیں جو ہیں اخلاق حسنہ ہو، یہی ہے وہ جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو اپنی اصطلاح میں حیات نفسانیہ کہتے ہیں۔ حیات نفسانیہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے یا برے اخلاق میں جو کیفیت ہے اس کے قلب کی وہ ٹپکتی ہے۔ اچھے اخلاق ہو گئے، اس نے اپنے آپ کو قابو میں لے آیا، ہزار غصے کی باتیں کیجئے، کیا مجال ہے کہ وہ آدمی کبھی ٹس سے مس ہو جائے؟ بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات طے ہو گئی کہ میں نے غصے پہ عمل نہیں کرتا، میں نے غلط بات نہیں کرتی۔ انسانی اخلاقیات میں جو انسانی جسم میں جیسے روح دوڑتا ہے، بالکل اسی طرح بنیادی طور پہ انسانی اخلاقیات کی جڑ جو ہیں وہ دو ہیں۔ ایک جڑ اس کی ایثار نفس ہے کہ قربانی ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی کام بغیر قربانیوں کے نہیں ہوتا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کام جو بھی ہے قربانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کہیں دین کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ظاہر ہے ٹائم کی قربانی دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، تو یہ آدمی نے کچھ نہ کچھ قربانی تو دی نا۔ ایک آدمی سینما جا کے فلم دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو قربانی دیتا ہے، کم سے کم اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے۔ اچھے یا برے جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب ایثار سے ہوتے ہیں، قربانی سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری انسانی اخلاقیات کی جڑ انکساری ہے کہ انکساری اور عاجزی جب طبیعت میں آ جاتی ہے پھر اس آدمی کا تکبر سے واسطہ نہیں رہتا، پھر اس آدمی کو کچھ کر لو غرور اور تکبر کی بات نہیں کرتا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کی بہترین مثال ہیں۔ ہر جگہ ایثار ہے، ہر جگہ قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، حتیٰ کہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کفار قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہجرت کے لیے اللہ نے انہیں منتخب کیا کیونکہ اللہ کو بھی ایک بھی علم میں ہے کہ یہ آدمی ہے جو حقیقتاً قربانی اور انکساری اور عاجزی کا مجموعہ ہے۔ اس عاجزی کی یہاں تک اور اس ایثار اور قربانی کی یہاں تک حد ہے کہ وفات سے پہلے انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ام المومنین کو اور کہا میری بیٹی سب سے زیادہ پیاری مجھے تم لگتی ہو، حساب تو کرو میں نے اتنے عرصے میں بیت المال سے کیا لیا۔ تو انہوں نے حساب کتاب جوڑ کے بتایا کہ حضرت ایک اونٹنی لی تھی اور 8,000 روپے کے قریب بنتے ہیں، اور میں اپنا جو جائیداد ہے اسے بیچ کے پیسے مسلمانوں کے واپس کر دینا، اور اونٹنی اس کی بجائے میں نے تو اونٹنی ایسی لی تھی جو پانی ڈھونے کے کام آتی تھی،
اور اس کی بجائے وہ اونٹنی دو جو بہترین ہے اور میں وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ مسلمانوں کا میرے ذمے کوئی چیز نہ رہے۔ یہ ان کے اپنے آپ کو عاجز سمجھنے کا حال ہے کہ اللہ کیا کیا جواب دوں گا۔ اور اثار نفس ان کا دیکھیے، ان کی قربانی دیکھیے کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا کہ حضرت آپ میری تلوار کی زد میں بدر کے دن آ گئے تھے تو میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس معاشرے میں باپ جو تھا اتنی بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ قبیلے کا نظام تھا نا، تو قبائلی نظام میں بیٹے وارث ہوتے ہیں، اپنے باپ کی گدی ہوتی ہے، باپ کی عزت اور دادا کی، یہ ساری اس تہذیب کے اثرات تھے۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تم ایک مرتبہ بھی میری زد میں آ جاتے نا تو میں گردن اڑا دیتا۔ یہ ایثار اور قربانی اس حد تک دین کے لیے دینا تو ہی تو پھر چیزیں چلتی ہیں۔ یہ ایثار اور قربانی اور اسی طرح انکساری کسی آدمی کی طبیعت کا وصف بن جائے، تب جا کر وہ پکا کافر بھی ہو سکتا ہے اور پکا مومن بھی ہو سکتا ہے۔ پکا کافر ہونے کے لیے بھی یہی چیز چاہیے کہ اپنے نظریے کے لیے قربانی دے، وہ اسی وقت اچھا کافر بنے گا۔ ابو جہل اچھا کافر بنا اس لیے کہ مر گیا، نہیں قبول کیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن یہ کہ یہ ملکات ہو جاتے ہیں، یہ ملکات انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ انسان کے ملکات کو اور اس کے اعمال آپ الگ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی سنتا ہے یہ ہو گیا مسلمانوں پہ یہ گزر رہی ہے، اس میں ملکہ پیدا ہو گیا ہے، پیسے کو قربان کرنے کا، اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے زیادہ ہیں، یار یہ مسلمانوں کے کسی کام آ جائیں گے، مجھے دے دینا چاہیے۔ جب تک ہم سب مل کے قربانی نہیں دیں گے یہ ادارہ قائم نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ سب چیزیں انسانی اعمال کی جڑ بن جاتی ہیں، اخلاقیات کی جڑ بن جاتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ مسلسل مشق کرتے رہو تو یہ حیات نفسانیاں آ جاتی ہیں۔ مسلسل مشق کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کاتب مسلسل مشق کرتا رہتا تھا تو اچھا لکھ لیتا تھا۔ آپ اب بھی جائیں، یہ جو کمپیوٹر پہ ٹائپ ہوتی ہے، آپ سے باتیں بھی کر رہا ہے، ٹائپ بھی کر رہا ہے، تو اس کی مشق ایسی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک چیزیں لکھتا بھی جا رہا ہے، آپ سے باتیں بھی کرتا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملکات جو ہے یہ بالکل ایک مخفی چیز ہے اور اس کا اظہار نہیں ہوتا، وقت آنے پہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے پہلی بات کہی ہے نا، یہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک آدمی آیا، کہتے ہیں مولانا نے مصنوی میں لکھا ہے، کہانی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہانیوں میں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے انسانی ملکات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وقت پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس تاجر نے بڑی تعریف کی اور بادشاہ کے سامنے تحائف پیش کیے، بڑا تاجر تھا، گویا کروڑوں اربوں پتی ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی واپسی پہ بڑا جشن منایا کہ ہمارا دوست آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ نے ہر چیز ہندوستان میں دے رکھی ہے، مگر چین میں ایک ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ آپ کیا ہوتی تو کمال ہوتا۔ اس نے کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا جب شام ہوتی ہے چین کے بادشاہوں پہ، شہزادوں پہ، تو بلیاں لائی جاتی ہیں اور بلیاں ان کے سر پہ ایک تخت، ایک ٹرے، ایک تھال رکھتے ہیں اور اس تھال میں چراغ جل رہے ہوتے ہیں اور بلیوں کو وہ اشارہ کرتے ہیں تو بلیاں آہستہ آہستہ ساری کی ساری چلتی ہیں اور روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو واپس آ جاتی ہیں۔ بادشاہ سلامت بڑے متاثر ہوئے، ان کے اتنی اچھی بلیاں ہوتی ہیں۔ مصنوی معروم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی مشق کی اور انہوں نے کسی کو بلایا تاجر کو اور اسے کہا کہ دیکھو ہم نے کتنی بلیاں ایسی کر لی ہیں، یہ چین میں ہوتا تھا اور ہندوستان میں بھی ہونے لگا ہے، میرے اشارے پہ واپس چلی جاتی ہیں اور میرے اشارے پہ آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ایک کوئی دانا بزرگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ پریکٹس کی بات ہے، آپ نے کر لی ہے اور بلیوں کو سدھا لیا ہے، جس دن اس کی ضد قائم ہوئی نا اس دن پتہ چلے گا کہ یہ بلیوں کا حال ہے یا ملکہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس کا اجازت ہو تو کل تماشا دکھاؤں۔ کہاں دکھاؤ؟ وہ اگلے دن آئے ایک تھیلا لے کے، بڑے بزرگ اور حکیم آدمی، حکمت کی بات، جو ہی بلیوں کا سارا مجمع اور ہر طرف چراغ جل رہے تھے انہوں نے چوہا چھوڑ دیا،
جب چوہا چھوڑا تو بھگدڑ مچ گئی اور بلیاں بھاگی چوہوں کی طرف. تو اسے کہا حضرت یہ حال تھا ایک آپ جس کو مستقل سمجھ رہے تھے نا, بادشاہ سلامت ہوتا کچھ نہیں, ملکہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس کی ضد قائم ہو جائے. یہ ہے بات, آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حیات نفسانیہ جو ہیں یہ ملکات ایک مخفی چیز ہے, اور جب اس کا موقع سامنے آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کیا. مثلا ایک انسان کی طبیعت میں راسخ ہے کہ وہ بخل کرے گا, وہ چند مرتبہ تو خرچ کر دیتا ہے, لیکن کبھی جب موقع آتا ہے قربانی کا تو پھر اس کے دل پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے کہ اتنی قربانی اب کون دے, اتنا زیادہ آگے کون چلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1-2-4 مرتبہ تو حالت تھی لیکن وہ ملکہ اس میں راسخ نہیں ہوا تھا. اور دوسری بات جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ ملکات اور اخلاق, یہ اعمال جو ہیں انسانی اعمال, یہ جال ہیں. پہلے انہوں نے ملکات کو اصل کہا کہ اس سے اعمال بنتے ہیں, اب وہ دوسری طرف آ گئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ملکہ اور مہارت پیدا کرنی ہو تو اعمال کرو, اعمال کی تاثیر پلٹے گی اور تمہارے ملکات کو درست کر دے. مثلا ایک آدمی کو پابند کیا جائے کہ دیکھیے آپ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے نا, صدقہ نہیں کرتے, خیرات نہیں کرتے, زکوٰۃ دو, فطرانہ دو, عید پہ قربانی کرو, یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جب وہ یہ خرچ کرنے کا عادی ہو جائے گا تو نفس کا جو حجاب ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسانی اعمال میں نفس کا حجاب دھند کی طرح ہوتا ہے. اس دھند کو کسی طرح آنچ دے کے, آگ دے کے, گرمی دے کے اس دھند کو ختم کرنا ہے. تو دھند ختم ہو گئی, آپ کے بغیر کہے اس میں آہستہ آہستہ 10 سال 20 سال 50 سال ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ اعمال اسے اس کی طرف لے جاتے ہیں. انسانی اعمال کے پیچھے ملکات کام کرتے ہیں اور ملکات جو ہوتے ہیں وہ انسانی اعمال پہ کام کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں, اور دلیل یہ ہے انہوں نے جو فرمائی ہے کہ آدمی میں کسی بات کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں تو نفس جو ہے کبھی اس کی فرما برداری کرتا ہے, نفس فرما برداری کرتا ہے تو جذبہ اور کمی ہو جاتا ہے. انسان کے ذہن میں یہ آیا کہ میں آج نماز پڑھوں, ضرور پڑھنی چاہیے, اللہ کے حضور میں حاضری. اس کا نفس اگر اس کی ساتھ معاونت کرے تو کہے گا بالکل اٹھو وضو کرو, خوشی خوشی وضو کر کے جاتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نماز کا جذبہ تو ہے, نفس مخالفت کرتا ہے کہ اتنی سردی میں اب کون, اتنی صبح سویرے کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو انسانی نفس پہ ان چیزوں کا عمل پڑتا ہے. مگر تمام کی تمام اخلاقیات میں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر آدمی میں انکساری پیدا نہ ہو اور اس کے اعمال اور ملکات میں عاجزی کا رنگ نہ آئے تو پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں برباد ہو جاتی. اس کی مثال ایسے سمجھنی چاہیے, ہے تو بچوں کی کہانی لیکن اس کہانی سے نتیجہ بڑا اچھا نکالا. بچوں کی کہانی یہ ہے کہ بچوں کو سناتے ہیں کہ ایک چوہا تھا اور اسے بھوک نے ستایا. جنگل میں اس نے بل اپنا کھودنا شروع کیا اور ہوتے ہوتے ایک کسان کے گھر جا نکلا. جب کسان کے گھر پہنچا تو اس نے کہا اتنا کھانا, گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے, چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اتنے پھل پڑے ہوئے ہیں, وہ تو گویا بادشاہ ہو گیا. وہ کھاتا رہا. آخر ایک دن اس کسان کی بیوی نے کسان سے کہا کہ ہر چیز کتری گئی ہے, چوہا آتا ہے اور یہ بہت کتر جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی ہمیں کام کرنا چاہیے. تو اس نے کہا تم صبر کرو, میں شہر جاؤں گا اور ایک پنجرا لے آؤں گا, پکڑا جائے گا. پنجرا لے آیا. چوہے نے دیکھا کہ یہ تھیلے میں کوئی چیز آئی ہے اس گھر میں, اور یہ میاں بیوی دونوں اس چیز کے متعلق کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے نکالا اور وہ پنجرا لگا دیا کہ کسی وقت تو پھنسے گا نا, اس میں مارا جائے گا. چوہے کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ پنجرے اس طرح کے ہوتے ہیں, تو وہ پلٹا اور اس نے جا کے کبوتر سے کہا کہ یہ جو تم اس گھر میں جاتے ہو, میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ایک جگہ ایسا گھر ہے اور جا کے وہاں دانا چگایا کرو, اور تم جاتے ہو
وہ عورت بھی ڈال دیتی ہے تمہیں دانا وانا اور تمہیں شریف سمجھتی ہے. آج پنجرا آ گیا ہے اور اس پنجرے کا کچھ کرو. اگر اس کا کچھ نہ کیا گیا تو ہم سب کی خیر نہیں. تو کبوتر ہنسا، اس نے کہا مجھے کیا پنجرے سے، میرے تو پر ہیں، خدا نے دیے، میں تو اڑ جاؤں گا. زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ نہیں دے گی تو نہ دے، میں اور جنگل میں کہیں سے دانا چگ لوں گا. پھر وہ مرغے کے پاس کیا اور اس کا دیکھو مرغے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وہاں چلے جایا کرو تو وہ کچھ نہ کچھ چیزیں پھینک دیتے ہیں، تو پھینکیں گے تو اسے تم کھا لیتے ہو، تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے. جگہ جگہ پھرنے سے ایک در مل گیا ہے، لیکن اب انہوں نے پنجرا لگا دیا ہے. کچھ ایسی ترکیب ہم سب کو مل کر کرنی چاہیے کہ پنجرا کسی طرح ٹوٹ جائے اور پنجرا جو ہے یہ برباد ہو جائے، وگرنہ کسی کی خیر نہیں. وہ مرغا بھی ہنسنے لگا، اسے کہا پنجرے سے مجھے کیا خوف ہے، پنجرا تو تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، میں نے تو چپنا ہوتا ہے. وہ پھینکتے ہیں باہر چیزیں، چپ کے چلا جاتا ہوں، نہیں تو نہ سے. پھر وہ بکرے کے پاس چلا گیا. اس نے بکرے سے کہا کہ دیکھو وہ کھا کے جو چھلکے پھینکتے ہیں اور تم چرتے ہو، اپنی کوئی فکر کرو. اس کا کیا ہوا، اس کا پنجرا تو وہ تو ہنسی سے لوٹ پوٹ گیا اور اس کا پنجرا میں میرا کیا تعلق ہے اس پنجرے سے، وہ تو تمہارا مسئلہ ہے، تم خود حل کرو، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے پنجرے سے. مایوس ہو گیا، چلا ہے. کہانی میں یہ آتا ہے کہ ایک دن وہ کسان اس کی بیوی سوئے ہوئے تھے اور کھڑاک کی آواز آئی. وہ بیوی اٹھی اور اس نے کہا یہ کمبخت آج پکڑا گیا ہے، بہت ہی خراب تھا، دیکھو کتنی چیزیں کتر دی. چوہا دیکھ رہا تھا ایک کونے میں، اور وہ پنجرے میں سانپ ایک موٹا سا پھنس گیا. تو اس نے سمجھ کے یہ کہ چوہا ہے اس کو اوپر سے اٹھایا پنجرے کو، اور سانپ کی دم پھنس گئی تھی، سانپ تو بھی زندہ تھا. تو جو ہی اس نے اٹھایا سانپ پلٹا، درد اور تکلیف سے اس نے اس عورت کو ڈس لیا. وہ بیمار پڑ گئی. چوہا بھاگ کھڑا ہوا، اس نے کہا اب یہ دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے. اور اگلے دن چوہے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے گھر میں آئے ہیں اور ایک بڑے دانا بزرگ. تو اس نے کہا کہ اس کا کیا علاج کروں، میری بیوی کو سانپ نے رات کاٹ لیا چوہے کے شبے میں. تو اس نے کہا اسے کبوتر کی یخنی پلاؤ، کبوتر کی یخنی سانپ کا بہترین علاج ہے. تو کبوتر کی باری آئی اور کبوتر ذبح ہو گیا. جب وہ ذبح ہوا اور یخنی اس نے پی لی، اسے کچھ افاقہ ہونا تھا جو بھی ہوا، لیکن مہمان بہت کثرت سے آئے تھے. تو اس نے اپنے نوکر کو کہا کسان نے اس کا مرغا ذبح کرو اور آج سارے لوگوں کو کھانا بھی کھلانا ہے مہمانوں کو. اور مہمانوں کو کھانا کھلایا اور بیوی بچی نہیں اور مر گئی. لمبا قصہ، خلاصہ یہ کہ جب مر گئی تو اس کا کچھ صدقہ خیرات کرو. بکرے کی بھی باری آ گئی تو چوہا بھاگ کھڑا ہوا اس گاؤں سے، اور اس نے کہا جس گاؤں میں سارے بے وقوف رہتے ہو نا، وہاں اپنی جان بچا لینی چاہیے. نہ مرغے میں عقل تھی، نہ کبوتر میں اور نہ بکرے میں. تو جس ملک میں سارے ہی ایسے رہتے ہوں، یہاں رہنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا. اس سے جو نتیجہ انہوں نے نکالا، انہوں نے کہا انسانی سارے اعمال ہیں، بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری وغیرہ، نیکی کے اعمال ہیں، تقوی ہے، خدا کا شکر ہے، یہ سب چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں جو اللہ نے سکھائی ہیں اور جس کے انبیاء علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، یہ جب بیٹھتا ہے تو پورا نظام ہی بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو صبح اٹھ کے شروع بھی کرنا ہے تو وہ شکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح بحمد ربک حین تقوم، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد دونوں بیان کرو جب تم اٹھو. کب اٹھو؟ مفسرین کہتے ہیں جب سو کے اٹھو تو کسی حالت میں بھی ہو، پہلا جملہ اللہ کی تسبیح اور حمد میں مبنی ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جملہ ہی ہے. جو ہی آنکھ کھلے بستر سے اٹھنا ہے، اللہ کہتا ہے حین تقوم، جب تم اٹھو تو ایک جملے میں دونوں چیزوں کو، تسبیح بھی اور حمد بھی. جب اٹھو آنکھ کھلے اللہ کہتا ہے حین تقوم، تم اٹھو سبحان اللہ و بحمدہ. مفسرین نے دوسری رائے بھی لکھی، وہ کہتے ہیں جب تم بیٹھے ہو کسی بھی جگہ پہ، اپنی کرسی پہ، بستر پہ، کسی بھی جگہ، اٹھتے ہوئے سب سے پہلا جملہ آہستہ سے یہی ہو سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کہتا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب تم کھڑے ہو، جب تم اٹھو تو اللہ کا نام لو. یہ ساری چیزیں اعمال ہیں
اور ان اعمال سے جب تسبیح اور حمد کا عادی ہو جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ ملکات میں چیز آ جائے گی کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور اس پہ پھر آخرت کا فیصلہ ہو جائے۔ کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ لکھنؤ میں ایک مجذوب تھا اور ایک کاتب بھی تھا۔ وہ کاتب یہ کرتا تھا کہ صبح جب دکان کھولتا تھا تو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی کتابوں کی کرتا تھا، ایک مرتبہ درود شریف لکھ لیتا تھا۔ اس نے طے کیا تھا زندگی میں کہ جب بھی اپنے آفس کا کام شروع کروں گا سب سے پہلے ایک کاپی رکھی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود لکھ کے بند کر کے دراز میں رکھ کے باقی دنیا کے کام شروع کر دیتا تھا۔ وفات کا وقت آیا تو بہت گھبرا رہا تھا، تو کوئی مجذوب وہاں سے گزرا تو اس نے کہا گھبراتے کیوں؟ اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، موت کا وقت ہے، اللہ خیر کرے۔ تو اس نے کہا وہ کاپی پیش ہو گئی ہے حضرت کے ہاں اور وہ اس پہ تمہاری مغفرت کا حکم ہو رہا ہے۔ یہ اعمال اور ملکات ہوتے ہیں کہ عمل اس کو کیا تھا، درود شریف کا لکھنا، اور پیچھے اس کا محرک کیا تھا، کیوں یہ عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلق اور محبت نے اس درجے پہ لے آیا کہ کم سے کم ایک مرتبہ روزانہ صبح پہلے یاد کر لیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے مہربانی کی اور کافی پیش ہوئی اور بخشا گیا۔ جو بھی چیزیں ہیں تو اعمال اور ملکات کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یوں اس کا جوڑ پایا جاتا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسان کا نفس گناہ کی آرزو اور خواہش کرتا ہے اور پھر ملکات کام آتے ہیں، انسان اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے اور انسان کا نفس نیکی کی تمنا کرتا ہے اور انسان نیکی کو کر گزرتا ہے۔ اور اس لیے ہر ایک ملکے کے اظہار کے لیے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہے، ظاہر ہوگا جب اس میں ضد پائی جائے گی، گناہ کا موقع سامنے آ گیا، اگر اللہ کا خوف ہے کہے گا اللہ کا ڈر ہے یار میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اب ویسے کوئی چیز ہی نہیں پیش آئی، کوئی گناہ کا موقع ہی نہیں ملا تو وہ ہزار مرتبہ گئے میں اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں، جی میں تو گناہوں سے بچنے والا ہوں۔ کدھر سے حضرت گناہوں سے بچنے والے ہیں؟ جس دن اس کی ضد قائم ہوئی نا، جس دن چوہوں کو بلیوں کو چوہا نظر آیا پتہ اس دن چلے گا کہ آپ اپنے بارسا ہیں۔ کہتا ہے میں حلال کا رزق کھاتا ہوں، اولاد کو حلال کا رزق کھلایا ہے، پتہ اس دن چلے گا جس دن 1 کروڑ روپیہ کوئی آفر کرے کہ حضرت یہ 1 کروڑ روپیہ ہے اور اس کا کچھ کر دیں تو پھر پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک افسر کو خریدنا تھا، تو پچھلے زمانوں کی بات تھی، انگریزوں کے دور کی، تو اس سے کہا حضرت یہ میرا کام کر دیں 25,000 میں، اس کا بالکل نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلے دن آیا پھر اس کا کام اس کا 50 لے لیں، پھر ہفتے 10 دن کے بعد گزرا، پھر ادھر سے تو کہنے کا صاحب میرا کام کر دیں 75,000 روپے دوں گا۔ اب اس کا نفس ڈاما ڈول ہو گیا اور جب اس نے لاکھ کا تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یار تم نے تو میری قیمت لگا دی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بکتے نہیں ہیں، بکتے ہیں جب قیمت برابر میں آ جائے، اور جب قیمت کم ہو تو پھر ہم بڑا پارسا اور متقی رہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ ملاقات کی۔ اسی طرح آدمی ظاہر کے کرتا ہے کہ بالکل بڑا اچھا ہے، یہ اس دن پتہ چلتا ہے جب حکومت قابو میں آتی ہے، یہ اس دن پتہ چلتا ہے جب عہدہ قابو میں آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اس کے اندر خون چھپا ہوا ہے، انتقام چھپا ہوا ہے۔ تو نتیجہ یہ جب اس کی حکومت ملتی ہے تو خام خواہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اذا تولی فی الارض، اور ایسے لوگوں کو جن کے ملکات ظلم پر مبنی ہوتے ہیں، جب زمین میں حکومت مل جاتی ہے تو پھر یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں، رزق کے ذرائع برباد کرتے ہیں۔ رزق کا ذریعہ برباد اس طرح ہوا کہ ملک میں مثلاً پیاز کی ضرورت ہے، ملک میں ٹماٹر کی ضرورت ہے، تو پیاز اور ٹماٹر کا پورا ٹھیکہ اپنے بھانجے بھتیجے بیٹی کو دے دیا کہ بیٹے پبلک کو پیاز کی بڑی سخت ضرورت ہے، بھئی آپ اسے پبلک میں آ کے کہیں، اور پبلک میں 10 تاجر کھڑے ہیں، آپ کا بیٹا بھی ہے تو 9 اور بھی ہیں، پھر جس کی مقدر ہے جس کا نصیب ہے جو بھی ہو، اس طرح یہ معاش کے ذرائع کو برباد کرتے ہیں اور انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ پہلے تو دھمکی دیتے تھے پھر قتل کرتے تھے، اب ویسے ہی مار دیتے ہیں، کوئی دھمکی ان کی بھی نہیں دیتے، ویسے ہی قتل کر جاتے کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا اس قتل کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا ہے اور کیا ہونا ہے۔ یہ وہ چیزیں تو انسان کے اعمال مخفی ہوتے ہیں،
ملکات کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں جب اس کی ضد قائم ہوتی ہے۔ اسی کے مناسب حال رابعہ بصریہ ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بڑے کمال کی عورت تھیں، اور انہوں نے وہ کچھ کیا جو مرد کرتے تھے۔ انہوں نے اتنا بڑا مقام تعلق محلہ میں پیدا کیا۔ رابعہ بصریہ کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو ان کے والد اسماعیل تنگدست۔ دوستوں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو کچھ پیسے ایسے دے دیتے، ان کا بالکل نہیں۔ اتنے غیور تھے مسلمان، اتنی غیرت تھی کہ کسی کو یہ کہنا کہ حضرت پیسے دے دیتا ہوں اس آدمی کے لیے عذاب ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے خوددار ہیں کہ میں نے ذکر کیا، انہوں نے صاف منع کر دینا۔ اتنے خوددار کہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں بھی یہ کہا کہ مومن اتنے خوددار ہوا کرتے تھے کہ ان کو صدقہ نیکی کرنا ان کے ساتھ مال کی بڑی دشواری ہو جاتی تھی، بالکل ہاتھ پھیلانے کی کوئی بات نہیں۔ دن گزرتے گئے اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، تو کوئی چیز تو تھی نہیں۔ دوستوں کو تو انہوں نے کہہ دیا، ٹال دیا۔ تو ان کے حالات میں ہر ایک نے لکھا ہے، بہت مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف آوری ہوئی اور کہا اسماعیل تم غربت کی وجہ سے پریشان ہو، اور اللہ نے بڑی مبارک بیٹی تمہارے گھر دینی، اور یہ جو پریشانی ہے نا، بصرہ کے گورنر کے پاس چلے جاؤ اور اسے یہ کہو کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو تم 4000 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتے ہو، اور یہ تحفہ تمہارا برابر ہمیں ملتا ہے۔ پچھلے ہفتے حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے تم نے نہیں پڑھا، تو اب تم پہ جرمانہ ہے۔ محبت سے فرمایا اور کہا جرمانہ یہ ہے کہ اس کو 4000 تولے سونا تمہیں دے۔ اسماعیل حیران، وہ جب گئے اور جا کے گورنر جانتا تھا شہر میں مشہور آدمی، بڑی آؤ بھگت کی، اس کا حضرت آپ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو گورنر پریشان بھی ہوا اور خوشی سے جھومنے لگا، کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ تحفہ بھیجتے ہیں وہاں سرکار کے یہاں حاضری ہوتی ہے، ان کے دربار میں چیز پہنچتی ہے۔ انہوں نے یاد فرمایا یہ بڑی بڑی ان کی مہربانی۔ تو انہوں نے کہا یہ ایسی چیز ہے جو میری بیوی کو بھی نہیں پتا، دنیا میں کسی کو نہیں پتا، میری نجی زندگی ہے، کسی کو خبر ہی نہیں، اور ہے یہ سچ۔ تو اس کا حضرت 4000 تو یہ لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور 10,000 میری طرف سے مزید لیجیے کہ آپ ان کے قاصد ہیں، ان کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اعمال ہیں، ملکات کی طرف لے جاتے ہیں۔ محبت تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ملکہ یہ تھا، اس ملکے نے، اس جذبے نے یہ پیدا کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کروں، سارا وقت نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کروں۔ تو یہ چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ 2 چیزیں بیان کی۔ انہوں نے کہا ملکات اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اعمال ملکات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 12واں باب حضرت رحمۃ اللہ شروع کیا ہے، پھر اس کی مثالیں دی ہیں، انشاءاللہ اندر اس کے بعد